قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. عزیز دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی جناب میں اس کی حمد اور تعریف جیسا کہ اس کے شایان شان ہے ہم ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں زندگی میں پھر اور ایک موقع عطا فرمایا کہ اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں سنت خلیل کی ادائیگی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اور ایک خوشی کا موقع اپنے آپ میں پا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشی کا موقع پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی اور سرور کا موقع بنائے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار والے ایام ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت زبردست امتحان لیا اور اس امتحان میں اللہ کی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اس کامیابی کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو باقی رکھا۔ ہمارے یہاں پر جب کوئی آدمی امتیازی نمبرات کے ساتھ اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کرتا ہے اس کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ کیا انعام دیا جاتا ہے؟ ظاہر کے اعتبار سے ایک معمولی چیز ہوتی ہے۔ انعام پانے والے کے دل میں اگر احساس نہ ہو تو اس کو وہ معمولی ہی سمجھتا ہے، لیکن جو انعام اس کو دیا جاتا ہے وہ زمانوں تک کی اس کی یادگار کا وہ پیغام ہوتا ہے۔ کامیاب ہوتا ہے اس کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے، شیلڈ دیا جاتا ہے یا کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو بیوقوف آدمی یہ سمجھے گا کہ کیا یہ ایوارڈ ہم کھائیں گے، یہ شیلڈ یا یہ گولڈ میڈل ہمارے کس کام کا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک نے یہی امر ذکر کیا ہے۔ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ان آیتوں میں آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انعام بھی یہی ذکر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا بھی یہی فرمائی ہے۔
واجعل لي لسان صدق في الآخرین، میرے بعد آنے والوں میں میری یادگار کو باقی رکھنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے اس امتحان میں کامیابی کی بنیاد پر جو انعام دیا وہ بھی یہی تھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا، اور ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ گویا بدلے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کی نیک نامی اس کے مرنے کے بعد باقی رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن پاک میں جو ذکر خیر ہے، یہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کامیابی ہے ان پر اللہ کا انعام ہے۔ ہر نبی کے باب میں غالباً یہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ صافات میں جو انبیاء کرام کا ذکر ہے وہاں پر یہی ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا انعام ہے جو اللہ کی راہ میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر قائم فرمایا، اللہ کے سامنے اپنی ذات کو نچھاور کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو انعام عطا فرمایا۔ وہی انعام کی جھلکیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا آپ کو حکم دیا گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید انعام ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو نیک نامی کا تمغہ، نیک نامی کا شیلڈ ان کو دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک نامی، چونکہ انہوں نے خاص یہ دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے جو ہے وہ ان کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھنے کے لیے کائنات کا مغز، کائنات کی سب سے بڑی جو ہے وہ انسانیت کی کا سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند فرما کر کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو ہے وہ پیروی کرو۔ کون ابراہیم ہے؟ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان قرار دیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، جنہوں نے اس امت کو جو ہے مسلمان کا لقب دیا، وہ سماکم المسلمین، اور اس امت کے مسلمان ہونے کی دعا کی۔ ربنا وجل، جو صفت اپنے لیے اختیار کی، اس صفت کی اس امت کے لیے دعا کی کہ اس امت کے لیے دعا کی وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم دونوں کو بھی تیرے احکام کا پابند بنا، اور ہماری ذریت میں بھی بعض خاص لوگوں کو، تمام کو نہیں، ومن تبعیضیہ، بعض لوگوں کو مسلمان بنا۔ یہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کو قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ اس امت کا لقب ہے۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے کہ ما قبل میں جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کی جو امتیں گزری ہے، ان کو بھی مسلمان قرار دیا جائے گا، یا یہ مسلمان ہونا یہ اس امت کی خصوصیت ہے؟ پہلے تو مختلف علماء کرام کے اقوال کو ذکر کر کے
یہ جو ہے وہ ثابت کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ان کی امتوں کو مسلمان قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کے نصوص یہ بتلاتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسلام کے پابند تھے، لیکن آگے چل کر پھر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا۔ اللہ نے ہمارے ماضی قریب میں ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تابعین کی جو ہے وہ جماعت کے افراد تھے، لیکن اللہ نے ہماری جو ہے وہ حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھ کر اس قافلے سے ان کو پیچھے کر دیا، تاکہ بعد میں آنے والے ہم کمزوروں کے لیے کچھ جو ہے مقتدا ایسے ہو کہ جن کی اقتدا ہماری روحانیت کو تقویت پہنچائے، ہمارے باطن میں جلا پیدا کرے۔ ایسے علماء اللہ نے جو ہے وہ پچھلی جماعتوں میں باقی رکھے، ان میں یہ افراد ہیں مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی، اور ان کے جو ہے وہ استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، ان کے استاد قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت اقدس تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ وہ جو ہے وہ ہمارے علماء ہیں کہ جن کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر فرما کر ہمارے محبوب سے یہ فرمایا کہ اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہم اقتدی، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے پر ڈال دیا، آپ ان کے راستے کی پیروی کریں۔ ہم جو ہیں وہ دل کھول کر کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے علماء وہ ہیں کہ جن کے متعلق یہ آیت ثابت ہو رہی ہے، یہ حضرات اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں کہ اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہم اقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان کی پیروی کیجئے۔ یہ ہم بعض والوں کے لیے ایک روحانیت کا نظام اللہ نے قائم کرنے کے لیے یہ اگلی جماعتوں میں سے کچھ افراد کو زمانے کے اعتبار سے پیچھے کر دیا، جو ہمارے لیے اسوہ سلف بن چکا، سلف صالحین کا نمونہ بن کر ہمارے لیے ایک صراط مستقیم کی مثالیں جو ہیں وہ قائم کرنے والے یہ علماء بن گئے۔ اس لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے متعلق حضرت اقدس تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قاسم ثانی ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ رحمہ صرف 43 سال کی عمر پائی ہے، لیکن وہ علوم کے خزانے چھوڑے ہیں کہ آج علماء ان کے جو ہیں وہ کتابیں حل کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ ان کی کتابوں کے باب میں یہ جو ہے وہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ قاسم ثانی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ یہ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ کے جو ہیں وہ وارث ہے، ان کے علوم کے وارث ہے، حالانکہ ان کے شاگرد نہیں ہے، ایک واسطہ بیچ میں ہے شیخ الہند رحمہ اللہ کا، لیکن اللہ نے وہ فہم عطا فرمایا جو مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ رحمہ کو فہم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بخاری کی شرح میں حضرت کے جو ہے ملفوظات میں ایسے ملتے ہیں کہ وہ متقدمین امام غزالی، امام فخر الدین رازی اور اس طرح کے ہمارے اگلے علماء کے جو ہیں وہ اقوال ذکر کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور شیخ الاسلام حضرت ابو زکریا نووی علیہ رحمہ کی اقوال ذکر کرنے کے بعد حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اقوال ہے، لیکن میں جو ہے وہ اپنی ناچیز رائے یہ پیش کرتا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اسلام یہ تمام امتوں کا مذہب رہا ہے، لیکن لقب اور خاص نام کے عنوان سے یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت ہی تنہا مسلمان ہے۔ یہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس امت کے مسلمانوں کو بنایا ہے۔ لیکن اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ اسلام کی ایک حقیقت وہ ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
ایک اجنبی انسان کی صورت میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، اور ایک شرح کے مطابق جبرائیل نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے جو ہیں وہ رانوں پر رکھ دیے، اور اس کے بعد 5 سوال کیے۔ اس میں سے دوسرا سوال یہ تھا، مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ماں سے جو سوال ہوتا ہے قانون عرب کے اعتبار سے وہ ماہیت اور حقیقت کا سوال ہوتا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام کی حقیقت یہ ظاہر اعمال ارشاد فرمائے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کی حقیقت یہ 5 چیزیں ہیں، زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، پڑھنا نہیں، یاد رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، جیسے عمارت کو قائم کرتے ہیں تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، کہیں بھی کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے کہ یہاں پر کوئی درار رہ گئی ہے، یہاں کوئی شکن رہ گئی ہے، اگر ایسا نظر آتا ہے تو اس کو بھی پور کیا جاتا ہے، اس کو بھی مضبوط۔ وہ اقامت ہے عمارت کی، یہ اقامت ہے صلاۃ کی، نماز کے بعد میں ذرہ برابر رکھنا یہ اسلام کو منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو عمال تھے، اپنے جو گورنر تھے اور اسلامی ریاست کے جو صوبے تھے، ان کے جو راجیپال تھے، ان کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حافظ علیہا فهو لما سواها حافظ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ میں تمہارا کوئی حساب نہیں دیکھوں گا، میں تمہارا کوئی کارنامے نہیں دیکھوں گا، میں تمہاری نماز دیکھوں گا۔ نماز پکی ہے، تمہارے سب حساب پکے ہیں، نماز میں گڑبڑی ہے، تمہارے سارے حساب میں گڑبڑی ہے۔ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت یہ کوفہ والوں نے کی تھی، اور کیا شکایت کی تھی؟ حضرت عمر کے مزاج کو عوام بھی جانتے تھے کہ عمر کے سامنے کسی کی شکایت کرنا ہو اس کی نماز کی شکایت کر دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی، کیا شکایت کی؟ لم یحسن الصلاۃ، نماز بھی اچھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو بلا لیا اور بلا کر 1-2 آدمی بھیجے کہ تحقیق کرو اس شکایت کا حال کیا ہے۔ تحقیق کی گئی، سوائے ایک آدمی کے حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشر مبشرہ میں سے ہیں ان پر تان کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے وہ اس وقت فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کرنے والا میں ہوں، اور اگر میں اچھی نماز نہیں پڑھ سکا، نہیں پڑھ سکتا ہوں تو پھر میری پوری زندگی ضائع ہے۔ حضرت عمر نے اپنے قریب بلایا، کوفہ سے مدینہ بلایا، مدینہ بلا کر حضرت سعد بن ابی وقاص سے جب پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، فجر کی نماز میں جو ہے وہ سو جاتا ہوں، یعنی لمبی قرات کرتا ہوں، یہ قرات ان پر دشوار ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے میری شکایت کی ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں یہ فرمایا کہ سعد تمہارے متعلق میرا گمان یہی تھا، لیکن سیاسی نظام کا تقاضا یہ تھا کہ میں کسی ادنا شکایت کرنے والے کی شکایت کو جو ہے وہ ملحوظ رکھوں، اس کی تحقیق کروں، ورنہ لوگ عمر کے انصاف پر اعتراض کریں گے۔ تو بہرحال دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے، اور 5ویں نمبر پر حج کا جو ہے وہ ادا کرنا اگر اللہ نے اس کی قدرت دی ہے۔ اسلام کی ایک حقیقت یہ ہے۔ اسلام کی دوسری حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی دوسری حقیقت یہ ہے جو اسلام کا کمال درجہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، سچا اور پکا مسلمان وہ ہیں جو کسی کو ذرہ برابر نقصان اور تکلیف نہیں پہنچائے گا، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، اس لیے کہ تکلیف پہنچانے کی یہی 2 صورتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو حیوان تو بنایا نہیں ہے کہ وہ لات مار کر کسی کو تکلیف پہنچائے تو وہ انسانیت سے خارج ہے، لیکن مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جو عام طور پر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے اسباب میں سے ہیں،
وہ اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھے۔ میں نے آگے بھی یہ واقعہ ذکر کیا تھا، یہ واقعہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے امام غزالی کے حوالے سے۔ یہ باتیں اس لیے ذکر کرنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کو حوالے کا شوق ہو چکا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، حوالے کی تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ امام غزالی کے حوالے سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، مسلمان کی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک بزرگ کا حال امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے آ گئے، چوہے کی جو ہے وہ کثرت ہو گئی۔ تو اب ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک بلی پال لو، بلی جو ہے وہ چوہوں کو جو ہے بھگا دے گی یا کھا جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں بلی تو پالوں گا، میرے گھر سے چوہے جو ہیں وہ چلے جائیں گے، لیکن میرے پڑوسی کے مکان میں چلے جائیں گے، اور میں اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا، تکلیف میں ڈالنے کا سبب بن جاؤں گا، میرے ایمان اور اسلام میں خلل آ جائے گا۔ یہ کامل مسلمان ہے۔ کامل مسلمان کون؟ اب آدمی جو ہے وہ دوسرے محلے میں جا کر تو کسی سے لڑنے والا نہیں ہے۔ کہاں لڑے گا؟ اپنے پڑوسی سے۔ ٹرین میں جا رہا ہے، پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ الجھ جائے گا۔ پڑوس میں کوئی رہتا ہے، اس کے بچے کی بنیاد پر آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، اس کی جو ہے وہ تفسیر اور قریب کر کے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، من یاخذ منی هذه الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں جو ہیں وہ لے لے پھر خود عمل کرے، کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو دوسروں کو پہنچائے۔ علم کے مقاصد میں دو چیزیں ہیں، اعلیٰ مقصد یہ ہیں خود عمل کرے اور دوسروں کو پہنچائے، اور اگر جو ہے وہ خود عمل نہیں کر سکتا تو اب اس بنیاد پر یہ کہ بھائی میں عمل نہیں کرتا، دوسروں کو میں کیسے اس کی دعوت دے سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خود عمل نہیں کر سکتا دوسروں کو پہنچا دے۔ علم امانت ہے، اس امانت کو امانت دار آدمی اس کے حقدار تک پہنچا کر رہے گا۔ اللہ نے ہمیں امانت دار بنایا ہے، خود عمل نہیں کر سکتے، عوارض پیش آتے ہیں، آزار ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان عمل نہ کر سکے، دوسروں کو اس کی تلقین کرے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائے۔ ہمارے یہاں تو بہانہ، ہماری پوری زندگی بہانہ جوئی میں گزرتی ہے۔ کسی دوسرے کو نیک کام کی تلقین کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہاں فوراً یہ کہتے ہیں وہ صاحب آپریٹ نہیں کرتا بیجانے ہوں کے بعد، یہ عذر نہیں ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس آیت کا مصداق یہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے صرف 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام تم نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ ایک ترجمہ یہ ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہے؟ دعوت، کہ تم خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت میں اللہ نے دعوے کی جو نفی کی ہے، جو کام تم نے نہیں کیا اس کو اپنی طرف منسوخ کرتے کیوں دعویٰ کرتے ہو؟ دعوے کی جو ہے وہ نفی ہے، دعوت کی نفی نہیں ہے۔ دعوے سے روکا گیا ہے، دعوت سے روکا نہیں گیا ہے۔ خود عمل نہ کرو تو ابھی دوسروں کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر آپ نے جو ہے وہ فَعَدَّ خَمْسًا، 5 باتیں، جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ 5 باتیں جو ہیں وہ گن کر بتلائی۔ اس میں پہلے نمبر فرمایا اتق محارم اللہ تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار کا مفہوم ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدقے کرو اور اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ ادا کرو، یہ بھی عبادت کا ایک پہلو ہے، لیکن عبادت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔
گناہوں کو چھوڑ دو. جیسے ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے کھاؤ، غذائیں کھاؤ، معجون کھاؤ اور طاقتور جو ہیں وہ چیزیں کھاؤ، یہ زندگی کا ایک پہلو ہے. لیکن زندگی کا اس سے بڑا پہلو یہ ہے کہ زہر والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہ زہر ہیں، یہ جو ہیں وہ مقویات ہیں، یہ طاقت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن سارے طاقت کے خزانے کے بعد ایک ادنا درجے کا زہر یہ طاقت کیا انسان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اتق محارم اللہ، یہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں، گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا، تم جو ہے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرے نمبر فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے، جو نعمتیں لکھ دیے ہیں، جو دکھ لکھ دیے ہیں، جو تکلیفیں لکھ دیے ہیں، جو پریشانیاں لکھ دیے ہیں، اس پر راضی ہو جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. مالداری کیا ہے؟ لیس الغنى عن کثرت المال ولكن الغنى غنى النفس. مال کے زیادہ ہونے سے کوئی مالدار نہیں ہوتا ہے. مال کے زیادہ ہونے سے آدمی مالدار نہیں بنتا، مال کا رکھوالا بنتا ہے، مال کی حفاظت کرتا، مال کا چوکیدار بن جائے. دل کی بے نیازی، دل کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت اختیار کروں گا، یہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. تیسرے نمبر فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مؤمنا. دیکھو ایمان کی ایک حقیقت حدیث جبرائیل میں ذکر کی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہ ایمان کی وہ حقیقت ہے جو بنیاد ہے. لیکن کمال کیا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی کا مذاق چھوڑو، اپنا مذاق تو پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کا مذاق چھوڑو. اپنے آپ کو تکلیف کوئی دے اس کو پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کو تکلیف دینا جو ہے وہ چھوڑ دو. اپنے بھائی کی ذلت رسوائی یہ چھوڑ دو، اپنی ذلت رسوائی پسند نہیں. اپنا جو ہے بھوکا رہنا یہ پسند نہیں، تو اپنے بھائی کا بھوکا رکھنا یہ بھی تمہیں پسند نہ ہونا چاہیے. یہ ایمان کی حقیقت ہے. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا احسن الی جارک تکن مسلما. یہ مسلمان ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، مسلمان بن جاؤ گے. مسلمان جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، جو دوسرے کو جو ہے وہ اپنی تکلیف سے سلامت رکھے، وہ مسلمان ہے. ایک قدم اور آگے بڑھو، تکلیف پہنچانا تو جو ہے وہ دور کی بات، احسان کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو تم اللہ کی نظر میں کامل اسلام والے بن جاؤ گے. یعنی اپنے جذبات کو قربان کرو، اپنے دل جگر پر جو ہے وہ چھریاں چلاؤ. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے پر چھری چلا کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اولاد سے محبوب دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اپنے محبوب ترین، اور وہ بھی جو ہے وہ 84 سال کی عمر میں ملا ہوا، 92-93 سال کی عمر میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا، اور وہ بھی خواب کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے، اکلوٹا ہے جس کو بہت جلد اپنی نسلوں سے جدا کر دیا گیا ہے، اور پھر جا کر ایک دم سے اس کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو اور اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابراہیم، یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہوں. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا آسان ہے، اپنی اولاد کو ضائع ہوتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھنا یہ انسان کے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنے بیٹے کی بھی قربانی اکلوٹا ہے، بڑے ارمانوں کے بعد ملا ہے، زندگی کا آخری کنارے پر ملا ہے، میری مدد کرنے کے لائق ہو چکا ہے، پھر بھی تجھے راضی کرنے کے لیے اس کو بھی جو ہے میں قربان کر دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر جو ہے یہ فرمایا تکلیف نہیں پہنچانا بلکہ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. یہ اسلام کی حقیقت ہے. اسلام کی حقیقت کو ہم نے حدیث جبرائیل کی بنیاد پر صرف 5 چیزوں میں محدود کر لی، وہ بھی کامل طور پر ادا نہیں کرتے ہیں. اور اسلام کا صحیح مفہوم جو اسلام کا کمال درجہ ہے اس کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے. ان مواقع میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسلام کو پیش کرتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین فلما اسلم وتله للجبین. اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، کوئی جو ہے وہ آرگیومنٹ نہیں اور کوئی آبجیکشن
نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا تیرے راستے میں قربان ہے. یہ اسلام کی حقیقت ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقت سمجھائیں اور اس حقیقت پر قائم رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.